تو یہ میری نصیحت یاد رکھنا، کوئی حال آوے، یہ میں آپ کو زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بیان کر رہا ہوں، یہ بیان میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا، یہ پہلی مرتبہ تمہارے ممرہ کی عورتوں کی برکت ہے جو اللہ نے مجھے الہام کیا ہے۔ میرے اتنے سفر ہوئے دنیا کے اندر، واٹس ایپ پر سبق چلے الحمدللہ، لیکن کبھی بھی میں نے یہ بیان نہیں کیا ہے جو ممرہ میں کر رہا ہوں۔ وضو کرتے کرتے اپنی حاجتوں کا مانگنا، وضو کرتے کرتے اپنی پریشانیوں کو دور کرانے کی دعا مانگنا، یہ سلف صالحین اور سلف صالحات کا معمول رہا تھا۔ خود اے اللہ میں جوان ہو گئی ہوں، میرا رزق اتار، وضو بھی کر رہی اور حدیث کی دعا تو مانگنی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ تو حدیث کی دعا ہے۔ اس کے بعد اردو میں اللہ سے اپنی حاجت مانگو۔ سلف صالحین، سلف صالحات، رابعہ بصریہ، جنید بغدادی، عبد القادر جیلانی، ان لوگوں کا معمول تھا کہ وضو کرتے کرتے اپنے اللہ سے مناجات کرتے تھے۔ وضو کر رہے، مناجات کر رہے، وضو کر رہے، کوئی عرض کی بات نہیں ہے کہ وضو کرو تو آپ کی حاجتیں اللہ پوری کرے گا۔ اب وضو کر لیا، ظہر کا صلاۃ الحاجت پڑھ لی، اللہ سے کہہ دیا، پھر ظہر میں صدقہ کر دیا، اللہ سے کہہ دیا، اور پھر آگے جو ضرورت ہے اس کی، جو جیسے بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، بالکل لڑکی کا نکاح کرنا ہے تو کسی نہ کسی سے بات تو کرنی پڑے گی، وہ لڑکی کے گھر دیکھنے تو آئے گا نہیں، بس کوئی کاروبار میں مسئلہ اٹکا ہوا ہے، وضو کرتے کرتے دعا مانگو۔ یہ میں نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اور خالی ممرہ کی خواتین کے لیے نہیں۔ میں نے سنا کہ ماشاءاللہ 5-6 ہزار عورتیں جمع ہو گئی ہیں، میں کیا ہدیہ دوں؟ یہ ہدیہ، اب یہ ہمارا سبق ساری دنیا میں جائے گا انشاءاللہ، ریکارڈ ہوتا ہے واٹس ایپ پر، ساری دنیا میں ریلے ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو جو بھی اس پر عمل کرنا چاہے یہ میری طرف سے خصوصی ہدیہ ہے، آج کی تاریخ کا، اور زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے اس یہ بیان کیا ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں، توبہ اور استغفار کی کثرت کو، اٹھتے بیٹھتے اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ گھر میں آپ کھانا پکاتی ہو، کھانا پکاؤ، الحمدللہ چائے بناتی ہو، چائے بناؤ، لیکن ذکر کرتے کرتے سبحان اللہ پڑھ لیا، کبھی استغفار پڑھ لیا، کبھی سورہ فاتحہ پڑھ لی، کبھی درود شریف پڑھ لیا، کھانا بھی پک رہا ہے اور ذکر بھی ہو رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کھانا پکاتے پکاتے یا چائے بناتے بناتے یا پانی بھرتے بھرتے جو بھی ذکر کیا جاتا ہے وہ ذکر کا نور اس کے کھانے میں جاتا ہے، وہ ذکر کا نور پانی میں جاتا ہے، وہ ذکر کا نور چائے میں جاتا ہے۔ تو سلف صالحین، سلف صالحات کا معمول تھا کہ کھانا پکاتے پکاتے 2-2 بارہ پڑھ لیتی تھی۔ حلوے کی دکان پر بیٹھے 5 پارے پڑھ لیے، خود جانے حلوائی تھے، بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی تجارت تھی حلوے کی، بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی تجارت تھی عطر کی، وہ عطر کی تجارت بھی کرتے تھے اور جو شیشے بھی بھرتے تھے اور قرآن بھی پڑھتے جاتے تھے۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کھانا اگر غیر مسلم بھی کھائے گا تو بھی اللہ اسے ہدایت دے دے گا، وہ کھانا اگر یہودی بھی کھائے گا تو اللہ اسے ہدایت دے دے گا۔ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔